نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے وہ ایک شہادت ہے جو بندہ مومن اپنے رب کو دیتا ہے۔ ایمان کی تازگی سے دیگر بدنی اور مالی عبادتوں بھی تر و تازہ رہیں گی، اس لیے کہ یہ کلمہ طیبہ جڑ ہے اور باقی اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ اس لیے جڑ تازہ رہے گی تو شاخیں بھی سرسبز اور ہری بھری رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہتر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ تکلیف دہ چیزوں کو لوگوں کے راستے سے دور کر دینا ہے، اور شرم ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، اور جیسے میں نے جڑ کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو ساری عمارت اوپر مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت بھی اوپر کمزور ہوگی۔ آج ہم دیکھیں گے اس کی تیسری شرط، اخلاص سے نیت، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہ گیا ہو۔ نیت کو خالص کرنا اور اخلاص قلب یوں تو ہر عمل میں مطلوب ہے، جیسے کہ میں نے بالکل ان لیکچر کے آغاز میں اخلاص نیت پہ تفصیل سے بات کی، مگر جس عمل میں سب سے بڑھ کے مطلوب ہے وہ ادائے شہادت ہے، کیونکہ شہادت دراصل اپنی پوری زندگی کو ایک رخ دینا ہے۔ نظام ہستی کو دنیا جس نگاہ سے دیکھتی ہے، لا الہ الا اللہ بالکل اس سے مختلف نگاہ رکھنے کا اعلان ہے۔ یہ اپنے وجود سے لے کر کائنات کے وجود تک کو اپنے ذہن و فکر کے اندر ایک طرح سے نئی ترتیب اور نئی پہچان دینا ہے، لہٰذا اس عمل میں دل کی شرکت نہایت ضروری ہے۔ پھر کیا تعجب کہ اخلاص سے دل کلمہ اخلاص کی شرط ہو۔ لا الہ الا اللہ کی اس تیسری شرط سے جو بات سمجھی جانا مقصود ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کوئی معاشرتی رواج ہے اور نہ کوئی آبائی رسم اور نہ کوئی قومی روایت، بلکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اقرار کہ نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر مالک کائنات انسان کے اپنے ہی اندر سے اٹھنے والی صدا ہو۔ دیکھا یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ایک حقیقت سمجھ کر اور پورے شعور اور وثوق کے ساتھ آیا اس لیے قبول کیا گیا کہ اس ذات کو خوش کر دیا جائے جس کا مرتبہ الوہیت اور وحدانیت قائم کرانے کے لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نازل ہوا، یا پھر کلمہ گو ہونے سے مقصد کسی اور کو خوش کرنا یا متاثر کرنا یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا تھا؟ کیا یہ کلمہ قوم یا معاشرے یا ماحول کی دیکھا دیکھی ادا کر دیا گیا تھا، یا اللہ کے ساتھ ایک براہ راست معاملہ تھا جس میں کسی دوسرے کا کچھ لینا دینا باقی نہیں رہتا، اور جس کے پیچھے محض یہ مقصد ہے کہ آدمی اللہ کا چہرہ پا لے اور اس کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمت کی پناہ میں آ جائے۔ اس شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کسی بے دہانی یا لاابالی پن کے ساتھ ہرگز نہ کیا جائے۔ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں کیونکہ مسلمان ہوں، یہ طرز فکر شرط اخلاص کے منافی ہے۔ لا الہ الا اللہ کو میں نے حق سمجھ کر مانا ہے اور اس سے میرا مقصود بس اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ احساس دل میں پیدا کرنا کلمے کے معتبر ہونے کے لیے شرط ہے،
اور اسلام میں یہ باقاعدہ طور پر درکار ہے۔ اخلاص نیت یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے۔ دین کا ایک عام عمل بھی کیا جائے تو اس میں اخلاص نیت کا فقدان ایک نہایت بڑی آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیے گئے ایک عمل میں جب مقصد کسی اور کو متاثر کرنا یا کسی اور کی نظر میں جچنا بھی ہو جائے، یعنی مخلوق کا دکھاوا، تو شرک اصغر کہلاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے تو پسندیدگی اور ستائش پانے کے لیے اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ سے کم لمحہ بھر کے لیے بھی کسی پر ٹھہر جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ البتہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کوئی سا نیک عمل نہیں بلکہ دین کا سب سے اساسی اور اولین عمل ہے۔ پس عام اعمال میں تو معاملہ اتنا ہی ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مقصود یہ ہو گیا کہ مخلوق سے بھی اس کی واہ چاہیں تو آدمی شرک اصغر کا مرتکب ٹھہرایا گیا۔ تاہم جب معاملہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا یا اپنی زندگی کا منشور طے کرنے کا ہو تو اس وقت اخلاص نیت کا فرض چھوٹ جانا البتہ شرک اصغر سے بھی کہیں زیادہ سنگین تر ہے۔ عین اسی مرحلے پر ہی اگر مخلوق کا دکھاوا ہو گیا اور مقصود تنہا رب العالمین کی خوشنودی نہ رہا اور شہادت قبول ہوئے بغیر رہ گئی تو اسلام میں داخلہ ہی معتبر نہ ہوا۔ انسان کا ملت شرک سے نکل کر ملت توحید میں شامل ہو جانا ہی معتبر نہ ہوا۔ کفر سے خلاصی پا کر اسلام قبول کر لینا ہی اس کے حق میں پایا ثبوت کو نہ پہنچا۔ سمجھو وہ اولین واقعہ ہی اس کی زندگی میں رونما نہ ہوا جس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے کھاتے کھلتے ہیں اور عمل صالح کی گنتی ہونے لگتی ہے۔ اخلاص کی شرط پوری نہ ہونے کے باعث دین کا کوئی اور عمل قبول ہونے سے رہ گیا تو بس اس کا عمل کا نقصان ہوا، کیونکہ اس پر باقی سارے دین کا انحصار تو نہیں۔ البتہ اخلاص کی شرط رہ جانے سے اگر کلمہ معتبر نہ ہوا تو یہ ہر نقصان سے سوا ہے، کیونکہ باقی سب اعمال کا قبول ہونا اسی ایک بات پر منحصر ہے کہ پہلے یہ کلمہ معتبر ہو۔ دین کی بنیاد، دین کی اساس، اس کو اختیار کرتے وقت ہی اگر آدمی کے ہاں اخلاص نیت مقصود پایا گیا، شہادت لا الہ الا اللہ کی جڑوں میں ہی اخلاص ناپائیدار ہوا تو ایسا آدمی شرک سے نکلا ہی نہیں۔ مثلا آپ کی عمارت کی بنیادوں میں ملاوٹ والا مٹیریل ڈال دیا جائے تو عمارت تو گری کے گری، دھوکہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا آدمی شرک سے نکلا ہی نہیں اور ملت اسلام میں پایا ہی نہیں گیا۔ یہ ہے احساس ایمان کو اختیار کرتے وقت اخلاص کا معاملہ۔ ہاں، ایمان کے شعبوں میں سے کسی شعبے کے اندر اگر آدمی کے ہاں اخلاص پایا جانے سے رہ گیا اور ایمان کے اعمال میں سے کسی عمل میں اس کے ہاں اخلاص نہ پایا جا سکا تو وہ ایک خاص شعبہ ضائع ہوا اور صرف وہ خاص عمل ہی برباد ہوگا، سارے کا سارا دین تو برباد نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نے اتفاق کیا اور اللہ کی راہ میں 1000 نیت کی اور انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں 1000 درہم دے ڈالے، لیکن وہ اس عمل میں ریاکاری کر بیٹھا۔ تاہم نماز میں اس نے ریاکاری نہیں کی۔ اب اس آدمی کا خرچ کرنا تو ضائع ہو گیا، مگر اس کی نماز نہیں ضائع ہوئی، نماز کا اجر اسے ملے گا۔ لیکن یہ تو ایک شعبے کا نقصان ہے، اس کے باقی اعمال شعبہ برباد ہونے سے بچ گئی۔ لیکن شہادت لا الہ الا اللہ اگر اس کی برباد ٹھہرتی ہے کیونکہ وہ محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے ادا نہ ہوئی تھی تو پھر اس کا سب کچھ ہی رہ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، الا للہ الدین الخالص، سن رکھو،
دین اطاعت و بندگی خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ زمر میں البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کریں یکسو ہو کر۔ دین یعنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص اور نشاط زندگی کا رخ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی جانب کر دینا۔ یہ قرآن کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے۔ اخلاص دین کا اطلاق قرآن کے اندر دراصل بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا۔ ایک پہلو اس کا مختصر سا بتاتی چلو۔ اخلاص دین کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندگی کے سب افعال کو آدمی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے مختص کر دے اور ان پر کسی اور کا ذرہ بر حق نہ جانے۔ اس معنی میں اخلاص دین کا یہ جو پہلو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اس میں کمی رہ جائے تو شرک اکبر ہے۔ اخلاص دین کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندگی کا عمل آدمی دل کے خلوص کے ساتھ اور صرف ایک اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ اس معنی میں اخلاص میں اگر کمی رہ گئی تو شرک اصغر ہے، جو کہ بے انتہا مہلک ہے، نقصان دہ ہے، اگرچہ آدمی کو دین سے خارج نہیں کیا جاتا۔ سنت سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری شفاعت کا حقدار خوش نصیب ترین شخص وہ ہوگا جو خلوص سے دل، خلوص سے نفس کے ساتھ دو چیزوں کی شرط رکھے گی، یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عتبہ بن مالک سے مروی ہے، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو جہنم میں جلنا حرام کر دے گا جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے اور اس بات سے اللہ کی خوشنودی کا طالب ہے۔ اب دیکھیں دونوں حدیثوں میں یہی بتایا گیا کہ جس میں اللہ کی خوشنودی کا وہ طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور اس کلمے میں ہمارا اخلاص شامل فرما دے اللہ تعالیٰ اور ہماری نیت کو اپنے لیے خالص فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔